نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان اقلها واكملها وما بينهما، مؤکدہ سنتوں کو فرائض کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت اور ان کی سب سے قلیل اور سب سے مکمل اور درمیانی صورت کا بیان۔ یعنی مؤکدہ سنتیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور پھر 2، پھر اسی طرح مغرب کے وقت 2، پھر عشاء میں 2، جو عموماً ہماری روٹین ہے پڑھنے کی، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اصل نماز تو فرض نماز ہی ہے، لیکن اگر سنت پڑھی جائے تو سنت کا فائدہ کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھی جانی چاہیے اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی حدیث ہے ان ام المؤمنین ام حبیبۃ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعة تطوعا غیر الفریضة الا بنى اللہ له بیتا فی الجنة او الا بنی له بیت فی الجنة۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مسلمان بندہ ہر روز 12 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے سوائے فرضوں کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، یا فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ نے روایت کیا ہے۔ ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا، یعنی ام حبیبہ کنیت تھی، ان کا نام رملہ تھا، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، مؤخرین الاسلام میں سے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ابو سفیان کا کردار آپ نے تاریخ میں جب اور جتنا بھی پڑھا، وہ عموماً وہی تھا کہ جس میں وہ اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لے آتے ہیں۔ اب وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ بات نہیں کہ آپ کی تعلیم صرف مردوں تک تھی یا صرف گھر سے باہر تھی اور گھر میں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی، خاص طور پر ازواج مطہرات کی تعلیم کے لیے عصر کی نماز کے بعد کا وقت مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے، اور ازواج مطہرات کی کثرت، یعنی عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہو اگر عدل کر سکو، اور نہیں کر سکتے تو ایک ہی، اور تم جتنی بھی کوشش کر سکو کر نہ سکو گے، تو گویا ایک اجازت بھی دی، لیکن بہت سخت شرط کے ساتھ اسے معلق کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا گیا، عدل کی شرط آپ سے ساقط کر دی گئی کہ آپ پر کوئی حرج نہیں اگر آپ عدل کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی بھی پابندی نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، یا کہا گیا کہ آپ کریں، بلکہ 4 کے بعد 5ویں شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوئی تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے زوجنا، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کا نکاح ان سے کیا۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کی کثرت یا ان کا زیادہ ہونا خاص مقاصد کے لیے تھا، خاص اغراض کے لیے تھا، اور وہ غرض کیا تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت نیچرلی مردوں کے درمیان گزارتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے، تو عورتیں جو کہ انسانیت کا نصف حصہ ہیں ان کے لیے پھر اتنا وقت دینا ممکن نہ تھا. اس کے لیے آپ کے ازواج مطہرات نے وہ مقام پایا اور وہ کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد امت کو سکھایا. اور کئی ایک احادیث ایسی ملتی ہیں جو فرائض سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، اور ان میں ایک بھی مرد راوی نہیں ہے، صرف عورتیں روایت کرتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دین میں فرائض کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تو ان فرائض کو ہم تک پہنچانے والی صرف خواتین راویات ملتی ہیں. اور وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، جس سے یہ حکمت مزید واضح ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی خفیہ نہ تھا، نہ گھر میں اور نہ باہر. باہر کی زندگی کی رپورٹنگ تو صحابہ کرام کر رہے تھے، ایک ایک حرکت، ایک ایک کال، ایک ایک فعل ضبط تحریر میں بھی لایا جا رہا تھا اور اس کو یاد بھی کیا جا رہا تھا. لیکن گھر کے اندر کی زندگی تو ظاہر ہے کہ کوئی باہر کے لوگ تو آ نہیں سکتے تھے دیکھنے کے لیے، اور اگر کوئی آئے بھی تو کتنی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہے، کتنی دیر کے لیے رہ سکتا ہے. کوئی رشتہ دار بھی آ کر رہے تو کتنے دن کے لیے. آخر ہر ایک کی اپنی ضروریات اور اپنی مجبوریاں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام کیا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی عورتوں کو بلا کے ہر روز ان کو درس دیا کرتے، تو وہ بھی ایک ممکن صورت نہ تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف بھی پرائیویٹ نہ تھی، وہ بھی پبلک کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہے. اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ کوئی اپنی پرائیویٹ لائف کو اس طرح دوسروں کے لیے سامنے رکھ دے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ دین ایک مکمل دین ہے. دین وہ نہیں جو صرف گھر سے باہر ہو، دین وہ بھی ہے جو گھر کے اندر ہو. تو جو گھر کے اندر کا دین ہے، جو دین کا نصف حصہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک انسان کی باہر کی دنیا اور ایک گھر کی دنیا ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں اور دونوں میں انسان کو رہنمائی حاصل ہونی چاہیے. لہٰذا اندر کی اور گھریلو زندگی کی رہنمائی جو ہے وہ ازواج مطہرات نے اس کی نمائندگی کی، اس کی رپورٹنگ کی اور اسے دوسروں تک پہنچایا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے دین اسلام کو دیکھیں تو اتنا پریکٹیکل دین ہے، اتنا فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. چونکہ انسان کی خواہشات، جذبات، ضروریات اللہ تعالیٰ نے بنائی اور دوسری طرف دین بھی اس نے بھیجا، تو کسی ایسی خواہش اور جذبے کو کرش نہیں کیا گیا جو انسان کے اندر اللہ نے خود پیدا کر دی گئی، الا یہ کہ وہ سیئات میں سے ہو، برائیوں میں سے ہو. اس کے اظہار اور اس کی تکمیل کے جائز اور حلال طریقے بھی پیدا کر دیے. اب آپ دیکھیں اسلام کے مقابلے میں اگر کرسچینٹی کو، تو وہاں پر تقوی کا اور عبادت کا اور بزرگی کا معیار کیا ہے کہ شادی نہ کی جائے. ذرا تھوڑے دیر کے لیے سوچیں کہ اگر سب لوگ نیکی اور تقوی کے اس معیار کو پہنچ جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ انسانیت کا خاتمہ، یا پھر یہ کہ غیر فطری طریقے سے انسانی نسل کو پروان چڑھایا جائے. تو اس میں جو بہترین طریقہ ہو سکتا تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے خود مثال پیش کی، وہ وہی بیلنس دین ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمان بندہ ہر روز 12 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، یہ ہے 12 رکعتا تطوعا. تطوعا طوعا کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، اپنی مرضی سے کرنا، اپنی کوشش سے کرنا. غیر الفریضۃ، مزید وضاحت کی گئی کہ فرض نماز کے علاوہ. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. اب یہ تو ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں، تو کتنے گھر ہوں گے؟ بہت سارے گھر جن کو اللہ توفیق دے. اور وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ ایک گھر پہ نہیں رہتے، وہ ایک گھر گرمیوں کے لیے بناتے ہیں، ایک سردیوں کے لیے بناتے ہیں، ایک سوئٹزرلینڈ میں بناتے ہیں، ایک امریکہ میں بناتے ہیں، کہیں اور بناتے ہیں، جتنا جتنا جس کے پاس وسعت ہے. اور
بہت سارے گھر بہت ساری جگہوں پہ بنا کے فخر کرتے ہیں، اور یہ صرف اب کی بات نہیں، یہ ہر دور میں اس پر تفاخر ہوتا رہا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی رہی۔ انسان کی یہ جتنی بھی اس قسم کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر وہ پیدا کر دیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ عموماً آپ لوگ یہ سوچتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر جنت میں جا کے رہنا ہوگا اور بس رہنا ہوگا اور صرف رہنا ہوگا اور بس اکتا نہیں جائیں گے؟ نہیں، اکتائیں گے نہیں، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، اور طرح طرح کے اور خوبصورت گھر کہ جس میں انسان، اب خود سوچیں اگر زندگی انسان کی مثلا 60 سال ہے اور اس نے 10 سال سے نمازیں پڑھنا شروع کی، تو 50 سال کے ہر دن میں اس نے اگر ان سنتوں کی پابندی کی ہے تو آپ خود سوچیں کہ کتنے گھر بن گئے اس کے۔ تو اگر وہ ان گھروں میں ہی ایک کے بعد ایک رہنا شروع کر دے تو آپ دیکھیں کہ وہ وقت پھر کب آئے گا کہ جب وہ اکتا جائے، وہ اکتانے کی تو اس میں کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ دوپہر گزارنے کا ایک اچھا مقام پائیں گے۔ احسن مقیلہ کا لفظ آتا ہے، مقیل کا مطلب ہے قیلولہ کرنے کی جگہ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوپہر کے لیے کوئی اور جگہ ہوگی اور رات کے لیے کوئی اور دن کے کسی حصے کے لیے کچھ اور پھر جنت میں جو مختلف طرح کے ڈسکرپشن مختلف جگہوں پہ پائی جاتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کنٹرڈکشن تو نہیں، کہ کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، وہ اس کے مختلف رخ دکھائے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو وہ مقام بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی الا بنى الله له بيتا في الجنة والا بني له بيت في الجنة، کہ جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس دن وہ 12 رکعتیں پوری کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی سعودی عرب میں تو لوگ سنتیں پڑھتے ہی نہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیوں سنتیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یا ہم کیوں پڑھیں؟ کیا اس سے نماز نہیں ہوتی کہ ہم صرف فرض پڑھ لیا کریں؟ ہاں، فرض پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سنت کا جو درجہ ہے اور جو مقام ہے اور اس کا جو صلہ ہے اور جزا ہے اور اجر ہے وہ نہیں ملے گی، اس سے انسان محروم ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شخص سنت کو بغیر کسی مجبوری کے مسلسل ترک کر دیتا ہے، من ترک سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، وہ مجھ سے نہیں۔ لہذا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت مؤکدہ جو ہے، یہ 12 رکعتیں جو دن کی بنتی ہیں، 2 فجر، 4 اور 2 6 ظہر، کتنی ہو گئی 8، 2 مغرب 10 اور 2 عشاء 12، یہ مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ پھر نفل میں آ جاتی ہیں، ان کی یہاں بات نہیں ہو رہی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد ادا کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہے میکسیمم ایک کمپلیٹ صورت، اسی لیے اوپر آپ نے باب میں پڑھا نا، اکملہا، سب سے مکمل شکل اس کی کیا ہے، اقلہا، اس میں کم سے کم ہم کتنا کر سکتے ہیں، تو کم میں کیا ہے کہ آپ نے بعض اوقات ظہر میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی 4 فرض سے پہلے پڑھی ہیں اور 2 بعد میں پڑھی ہیں، اور یہ شاید ایسی صورت ہوگی جب آپ سفر، جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا کوئی ایسا کوئی وفد آ گیا ہے، مہمان آ گئے ہیں یا کسی اور مجبوری کے تحت۔ پھر ظہر کے بعد 2 رکعتیں جمعہ کے بعد، یعنی کبھی آپ کو اتفاق ہو، اور ہمارا اتفاق کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات امہات المومنین بالالتزام جمعہ کی نماز پڑھتی تھی۔ تو اگر کبھی اتفاق ہو تو پھر ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا ہم نے پڑھنا وہاں کیا ہے، کبھی فرض نماز الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھتے، کبھی اس سے پہلے 4 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ یہاں کن سنتوں کا ذکر ہے جو جمعہ کی نماز کے بعد پڑھی جاتی، وہ 2 جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں نا جمعے کے دن، جمعے کے بعد، وہ نفل نہیں ہوتے، وہ ایک طرح سے سنتیں ہوتی ہیں۔ 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد آپ نے ادا کی، اور عشاء کے بعد کا کیا مطلب ہے، یعنی 4 فرض کے بعد 2 سنت۔
پھر اس کے بعد اگلا باب ہے باب تاکید رکعتي سنت الصبح. اب ان سنتوں میں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی بہت تاکید ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواہ البخاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ظہر سے پہلے 4، ایک مرتبہ کا آتا نا کہ آپ نے 2 بھی پڑھی، لیکن عموماً آپ کی روٹین کیا تھی؟ ظہر سے پہلے 4 اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا سخت اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. یعنی ہے سنت نماز لیکن دنیا و ما فیہا سے بہتر. رکعتا الفجر. اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ احب الی من الدنیا جمیعا، کہ مجھے یہ 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہیں. یعنی اگر ایک ہاتھ پہ ساری دنیا میرے رکھ دی جائے اور ایک ہاتھ پہ یہ 2 رکعتیں تو میں ان کو ترجیح دوں گا. حضرت عبداللہ بن بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ عرض کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ان سے کوئی بات پوچھنے کے سلسلے میں ان کو مشغول کر لیا حتیٰ کہ صبح زیادہ روشن ہوئی اور وہ اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کی اطلاع دی اور پھر اسے دہرایا، لیکن آپ باہر تشریف نہ لائے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کوئی بات پوچھنے کے لیے روک لیا تھا حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی اور حضور نے بھی باہر تشریف لانے میں تاخیر فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فجر کی 2 رکعتیں سنت ادا کی تھی. انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے صبح بہت روشن کر دی ہے. فرمایا اگر صبح اس سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی تو بھی میں یہ 2 رکعتیں ضرور ادا کرتا اور بڑے حسین و جمیل انداز سے کرتا، یعنی جلدی جلدی نہ کرتا کہ فجر لیٹ ہو رہی ہے اس لیے 2 سنتیں بس کام ٹالنے والی بات کرو، نہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو حضرت عائشہ نے ان سے کوئی بات پوچھنے میں ان کو مشغول کر لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے یعنی مرد آ کر گھر میں دروازہ نوک کرے اور گھر کی عورت اس سے کوئی بات پوچھتی ہے، کسی سلسلے میں کوئی کام ہے یا کوئی ضرورت ہے، تو ایسا کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، حالانکہ آپ ازواج مطہرات تھیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما تھے اور حضرت بلال آئے تو تھے کس کام سے کہ یہ بتائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ان دنوں میں آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے کہ جو چھت پہ لگے ہوئے ہر گھر میں شور برپا کریں. ایک نارمل آواز، انسانی آواز اذان کی ہوتی تھی. تو بعض اوقات یہ ہے کہ سردیوں کا جیسے موسم اور دروازے وغیرہ بند ہوں تو اذان کی آواز نہیں آتی، اور شاید ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اذان دینے کے بعد پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آتے. تو اب یہ کہ جتنی دیر میں وہ بات کر رہے تھے تو، اور صبح کا وقت آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پھوٹتی ہے اور اس کے بعد ایک دم سفیدی پھیلنے لگتی ہے، جلدی جلدی چینج ہوتا ہے اس وقت. تو وہ اتنی دیر لگ گئی بات کو کہ اتنے میں دن روشن ہونے لگا، یعنی سورج نہیں نکلا ویسے روشنی پھیل گئی. اس کے بعد یہ کہ آپ نے نماز ادا کی اور روشنی ہوئے آپ تشریف لائے. اس میں 2 حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ آپ دوسروں کو اس چیز کا بھی بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت بھی نماز ہو سکتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے تک. افضل وقت کون سا؟ اندھیرے میں پڑی جائے، یعنی ابھی روشنی نہ پھیلی ہو. لیکن اگر آنکھ دیر سے کھلے تو انسان کے اچھا اب تو روشنی پھیل گئی، نہیں، اگر سورج نہیں نکلا تو روشنی پھیلنے پر بھی پڑی جا سکتی ہے، اور اس پر بھی انسان یہ نہ کہ اچھا اب تو 15 منٹ رہ گئے میں چلو 2 فرض پڑھ دوں، نہیں، پہلے سنت ادا کی جائے اور اس کے بعد فرض پڑھ لیے جائیں.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف اتنا سا وقت ہوتا ہے کہ انسان فرض ہی پڑھ سکتا ہے. مثلاً آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے اور اس میں پتہ ہے کہ 5 منٹ کے بعد سورج نکل آئے گا. اب اس وقت میں کیا حکم ہے؟ نماز اس وقت بھی نہیں چھوڑی جائے گی. آپ فرض پڑھ لیں، پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد سنت کو ادا کر لیں. یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جائے فجر میں تو بھی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ کھلی ہی نہیں اور سورج نکلنے کے بعد اس نے فجر کی نماز قضا پڑھی ہے، وہ ادا نہیں قضا ہوگی، تو اس میں سنتیں بھی پڑھی جائیں گی. اگلا باب ہے باب تخفیف رکعتي الفجر و بیان ما یقرأ فیہما و بیان وقتہما. صبح کی 2 رکعتوں میں تخفیف کرنے، ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کے وقت کا بیان. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آذان اور اقامت کے درمیان 2 مختصر رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ سنتیں پڑھتے تو اچھی طرح تھے اطمینان سے، لیکن مختصر ہوتی تھی. فرض نماز زیادہ لمبی ہوتی تھی. بتانے کا اصل مطلب یہ ہے کہ فرضوں کے مقابلے میں سنت مختصر ہوتی تھی آپ کی. اور حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت میں ہے آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے اور انہیں مختصر کرتے، حتیٰ کہ میں کہتی کہ آپ نے سورۃ فاتح بھی پڑھی ہے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مختصر ہوتی تھی. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے آپ جب صبح کی اذان سنتے تو 2 رکعتیں پڑھتے اور انہیں مختصر کرتے، اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہوتی اس وقت پڑھتے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہتا اور صبح ظاہر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. اب اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سوائے فجر کی سنتوں کے اور نوافل وغیرہ نہ پڑھے جائیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرتے اور رات کے آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے اور صبح کی نماز سے قبل 2 رکعتیں پڑھتے اور اتنی جلدی پڑھتے گویا آپ کے کانوں میں اقامت کی آواز پڑ گئی ہے. اس سے بھی 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، 2 رکعتیں. حدیث میں آتا نا یہ جیسے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یعنی تہجد 4 رکعت اکٹھے نہیں اس کی نیت کرنی چاہیے، بلکہ 2 اور پھر 2 اور پھر 2، اور آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 کر کے اور پھر کھڑے ہو کر 1 وتر پڑھ لیتے. اور صبح کی نماز سے قبل 2 رکعتیں پڑھتے، اور یہ نماز جو صبح کی سنتیں تھیں یہ جلدی پڑھتے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ اقامت سن کے پڑھ رہے ہوں، یعنی اقامت ہو چکی ہے اور اس لیے آپ جلدی کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھتے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اور ایک روایت میں ہے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت مختصر ایک آیت پڑھتے جو کہ بہت مختصر ہوتی، اور اسی لیے آپ جلدی رکوع میں چلے جاتے تھے، اور ان آیتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 رکعتوں میں یہ صورتیں بھی پڑھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ دیکھا کہ آپ صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. یعنی یہ بھی آپ کی پابندی میں ملتا. اور نماز تو کوئی بھی صورتیں پڑھنے سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لی جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی
تو اس میں سنت کے اتباع اور آپ سے محبت کا اجر بھی انسان کو مل جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب استحباب الاستجاع بعد رکعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل ام لا۔ صبح کی 2 رکعتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹنے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کے استحباب کا بیان، خواہ رات کو نماز تہجد پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتي الفجر استجع على شقه الأيمن رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیتے تو اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔ لیکن یہ کیوں لیٹتے تھے کہ آپ آدھی رات تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ہم بھی اس کو عادت بنا لیں اور پہلا حصہ چھوڑ دیں کہ آپ لیٹتے تھے تو ہم بھی تھوڑا لیٹ کے اور لیٹ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس میں ایک بات آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتا ہے تو اس کا آرام بھی عبادت شمار ہوتا ہے، اور انسان جب نماز شروع کر لیتا ہے تو جب تک اختتام کو نہیں پہنچتی وہ سارا وقت اس کی نماز کی حالت کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ اس لیے لیٹتے تھے کہ فجر کی جو فرض نماز ہوتی تھی اس میں آپ بہت طویل قرات کرتے تھے، تو چونکہ اس سے پہلے بھی آپ اتنا کھڑے ہو چکے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جائیں، تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے، پھر اس کے بعد فجر نماز طویل ترین پڑھاتے۔ تمام نمازیں جو دن میں پڑھی جاتی ہیں عشاء تک، ان سب نمازوں میں فجر کی نماز سب سے لمبی ہوتی تھی، یعنی قرات کے اعتبار سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعتیں ادا کرتے، ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، اور جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا اور آپ کو فجر کا وقت ہونے کا علم ہو جاتا اور مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اٹھتے اور 2 مختصر رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن اقامت کی اطلاع دینے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال اس لیے بھی آتے تھے کہ آپ سنتیں پڑھ کے لیٹ گئے ہوں گے اور آپ کو دوبارہ بتا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھ چکے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائے، یعنی عام لوگوں کو بھی اجازت ہے